مرحوم سید رضوان عباس ابن سید محمد عباس اور اپنے مرحومین کو بھی اس فاتحہ میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ ورضوان من اللہ اکبر ذالک وہو الفوز العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومنات عورتوں سے، جناتین تجری، ان جنتوں کا کہ جو ان نہروں کا جو جنتوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ، پھر ہم وعدہ کرتے ہیں صاحبان ایمان سے کہ ان کو جنت میں پاک و پاکیزہ ٹھکانے بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ورضوان من اللہ اکبر ذالک، یاد رکھنا یہ جنت کے وعدے، یہ جنت کی نعمتیں، یہ جنت کے آبشار، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کی زینت، یہ سب اللہ کے رضوان کے آگے بہت چھوٹا ہے۔ وہو الفوز العظیم، اور جسے اس کے رب کا رضوان حاصل ہو جائے یہ اس کی بڑی کامیابی ہے۔ کائنات میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں عبادت کے بدلے میں جنت عطا کر دے، کچھ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر عبادت نہ کی تو اس کی پاداش میں اللہ جہنم کا اعلان نہ کر دے، اور کچھ لوگ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو لائق عبادت جانتے ہیں، اس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ کائنات میں یہ اقسام موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَتْهُ حَسَنَةٌ فَإِطْمَأَنَّ بِهِ، کچھ لوگ عبادت اللہ کی کرتے ہیں پیشے کے تحت، مطلب کے تحت، جب تک اللہ کی طرف سے انہیں بھلائی ملتی رہے، نیکیاں ملتی رہیں، صحت و عافیت ملتی رہے، پیسے کی فراوانی ملتی رہے، اس وقت تک بڑے مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَيِّئَةٌ، اور جیسے ہی ان کے رب کی طرف سے کبھی کوئی امتحان آ جاتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، فَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو الٹے پیر ایسے پلٹ جاتے ہیں جیسے اپنے رب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جہاں پروردگار نے وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہو رہی ہیں، وہاں پروردگار مائنڈ سیٹ کو بیان کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے ترجمہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مطلب کے تحت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایسے ویسے ہونا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ جو سینوں کے حال بہتر جانتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ خبردار
سارے عبادت کرنے والوں کو ایک جیسا نہ سمجھنا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت بھی پیشے کے تحت کرتے ہیں. جب تک وہ صحت و عافیت و عزت دیتا رہتا ہے اس وقت تک آتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی اس کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے پلٹ جاتے ہیں جیسے اپنے رب کو جانتے ہی نہیں تھے. ایک مائنڈ سیٹ یہ والا بیان کیا, اور ایک مائنڈ سیٹ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ. یہاں بھی دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ سے بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں, حالانکہ وہ اللہ اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے, وہ قیامت کی باتیں بھی کرتا ہے, وہ قیامت کی تبلیغات بھی کرتا ہے, اور وہ اپنے پیروں کو زحمت دے کر دروازے دروازے جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, اور سمجھتا یہ ہے کہ میں مومن ہوں, میں اللہ کہہ رہا ہوں وما ہم بمومنین, یہ مومن نہیں ہے. یہ دوسرا مائنڈ سیٹ. اور تیسرا مائنڈ سیٹ قرآن مجید کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. یہاں پر بھی مائنڈ سیٹ کو پروردگار نے بیان فرمایا. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس نہ علم توحید ہے, نہ علم کتاب ہے, نہ ان کے پاس علم ہدایت ہے. اب آیات وَمِنَ النَّاسِ کی بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں, لیکن میں ایک نتیجہ دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ تین مائنڈ سیٹ میں نے بیان کیے منفی. عبادت کرتے ہیں مطلب کے تحت, نعرہ لگاتے ہیں اللہ کو ماننے کا, اللہ کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے بارے میں بحث کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس نہ علم توحید ہے, نہ علم قرآن ہے, نہ ان کو ہدایت کی ہے کا پتہ ہے. تو یہ تین وَمِنَ النَّاسِ سے ہوئے منفی سوچ رکھنے والے. اب اسی وَمِنَ النَّاسِ سے ایک ایسی ذہنیت کی طرف اشارہ کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انہی مطلب پرستوں کی دنیا میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. ایک وہ بھی ہے. ماشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انہی منفی ذہنیت رکھنے والوں میں ایک وہ بھی ہے جو رات کو اپنی جان قربان کرتا ہے پیغمبر پر تاکہ رب کی مرضیاں خریدی جائیں. اور اسی مرضی کو عربی میں رضوان کہا جاتا ہے, اور اسی کا مصدر رضا ہے. اسی کا مصدر رضا ہے, اسی کا مفعول مرضیہ ہے, اسی کا مفعول اس کے اس میں فاعل راضیہ ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے رضوان پہ بڑی اہمیت دی ہے. خبردار, جنت کی لالچیں کرنے والے بہت ہیں. تم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو جنت کی عبادت اللہ کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں جنت حاصل ہو جائے. اور بعض اوقات جنت کی لالچ کی طلب کبھی کبھی زبانوں پر آ ہی جاتی ہے, لیکن پوری کائنات میں ان مطلب پرستوں کی دنیا میں ایک ایسا مخلص دیکھا ہے کہ جسے عزادار حسین کہا جاتا ہے. اس نے کبھی جنت کی لالچ میں کچھ کیا ہی نہیں. وہ جانتا ہے رب کا رضوان حاصل کر لینا کمال ہے, اور جو صرف رضوان بن جائے, اللہ کی مرضی کا محور بن جائے, وہ پھر خود جنت کا مالک نہیں بنتا. اگر مٹی کا گھروندہ بنا کے بیچ بھی دے تو جنت کی الاٹمنٹ کر دیتا ہے. اب اسے خود جنت نہیں چاہیے, وہ جنت نام کر دیتا ہے, وہ جنتیں بانٹ دیا کرتا ہے. تو جو جنت حسین کا عزادار بانٹ دے, عزادار اس جنت کی لالچ کبھی کر بھی نہیں سکتا. اور بڑی مستحکم دلیل میرے پاس یہ ہے, عزادار کبھی لالچی نہیں ہو سکتا جنت کا, اس لیے کہ جو کربلا جیتی جاگتی آنکھوں سے ہو آیا ہو, کیا اس کے بعد بھی کسی جنت کو دیکھنے کا خواہش مند ہے؟ جو فرش عزائے حسین پہ بیٹھ گیا ہو, خاتون جنت کی مائیت میں بیٹھا ہو, قسیم النار والجنہ کی مائیت میں بیٹھا ہو, سیدہ شباب اہل الجنہ کی مائیت میں بیٹھا ہو, اسے جنت کی لالچ نہیں ہے. تم تو ایک ایسی جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہو جو تمہیں ملنے کی بھی نہیں ہے. عزادار جب چاہتا ہے جنت میں ہو کر آ جاتا ہے, وہ جب چاہتا ہے جنت میں ہو کر آ جاتا ہے. تو اللہ کی رضوان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اس کی مرضی حاصل کی جائے. اس لیے کہ اگر اس کی مرضی حاصل کر لی تو پھر صرف جنت میں کسی کو داخلہ نہیں کروائے گا. اگر کسی کو جہنم سے بچنے کا بھی کہہ دے گا تو جہنم سے جان چھوڑ دی جائے گی. اگر کسی مشکل کے لیے کوئی بات کرے گا تو چونکہ اس کے پاس رضوان ہے, تو اب اس رضوان کے ذریعے, اس مرضی کے ذریعے سے یہ سب چیزیں اللہ سے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے حدیث قسم میں وہ فقرہ ہے کہ نہیں ہے, اور شاید اسی آیت سے متصل ہونے کے لیے فقرہ ہے. پیغمبر نے فرما دیا فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. فرمائیے گا
رضوان اگر کوئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اہل بیت علیہم السلام کبھی جنت کے طالب اس لیے نظر نہ آئے کیونکہ وہ رضوان الہی کے مالک تھے، وہ جانتے تھے رضوان ہمارے پاس ہے، اب ہم جسے کہیں گے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے جنت کی وراثت ڈائیورٹ کر دی ہے محمد والے محمد کی طرف، اور پروردگار عالم نے جنت رکھ دی ہے محمد والے محمد کے لیے۔ اور یاد رکھنا، عزادار حسین کبھی جنت کا لالچی نہیں ہوتا۔ جملہ کہوں، ذاکر حسین کبھی جنت کا لالچی نہیں ہوتا، اشعار اہل بیت پڑھنے والا کبھی جنت کا لالچی نہیں ہوتا۔ اب اس سے بڑا شرف کسی مرثیہ خان کا کیا بیان ہو کہ امام معصوم ممبر سے نیچے بیٹھا ہے اور آواز دے کے فرزدق سے کہا جائے کہ آؤ کچھ اشعار سناؤ، امام رضا دیوبند سے فرمائے کہ آؤ کچھ اشعار سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاکری کی مروجہ صورت آج ہے، مگر ائمہ کے دور میں یہ سیرت جاری رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے ذکر سنے تو ایک مرثیہ خان ذاکر کو ممبر پہ بھیجتے تھے اور فرش پہ بیٹھ کر اس کے اشعار کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے آٹھویں امام کا فرمان ہے من انشد فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں جس نے ہماری شان میں ایک شعر کہا، یہ شعر گوئی بھی بڑی نصرت ہے اہل بیت کے لیے۔ انشاد کہتے ہیں شعر کو رقم کرنا، شعر کو تخلیق کرنا انشاد، اور شعر کہنا، شعر کو قلب نازنی سے قلب مظلوم سے پڑھنا، جب تک شعر میں قلب کی تاثیر شامل نہ ہو۔ کوئی جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت مشکل مجلس میرے لیے اس لحاظ سے ہے کہ خود ایک ذاکر اہل بیت کی مجلس ہو رہی ہے اور تمام اس وقت مرثیہ گزار اکثر میرے سامنے بیٹھے ہوئے جن چہروں کو میں دیکھتا ہوں، خصوصاً امتیاز بھائی، پروردگار صبر عطا فرمائے، ان کے رفقا، ان کے احبا جو ان کے ساتھ دست و بازو بن کے رہے، اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کہیں مصروف ہو گئے تو فرمایا کہ یہ عبادت قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی علاقے سے کسی کو کہہ دیا کہ جاؤ اور فوراً جا کر مرثیہ خوانی کرو، اس یقین سے کہتے تھے کہ جسے کہیں گے وہ منع بھی نہیں کرے گا۔ اتنا منصب تو انہیں بھی حاصل ہو گیا تھا کہ جسے کہہ دیں گے وہ منع نہیں کرے گا۔ جس نے ہماری شان میں ایک شعر کہا اس کے لیے جنت میں ایک بیت ہے، جو ہمارے لیے بیت کہے اس کے لیے بیت ہے۔ اب بتاؤں یہ شاعر کتنا بڑا خوددار ہوتا ہے، اس کی خودداری کا عالم یہ ہے کہ یہ صاحب خانہ سے داد و تحسین و اجرت وصول کرنے کے لیے شعر گوئی نہیں کرتا، یہ تو امام وقت سے مدح حاضر میں اجرت حاصل کرنے کے لیے شعر گوئی کرتا ہے۔ صاحب خانہ خدمت کرے گا وہ اس کو اجر ملے گا، لیکن اس کا اصل اجر موجود ہے ائمہ اہل بیت کے پاس۔ روایت کے اندر یہ جملہ ہے کہ چوتھے امام کہیں بیٹھے تھے، چھٹے امام کہیں بیٹھے ہیں، ابو مسلم، زرارہ، ابو بصیر، ان جیسے فقہا جو ستون مانے جاتے ہیں مذہب شیعہ کا، سب امام صادق کے ساتھ بیٹھے۔ ایسے میں کوئی اشعار پڑھنے والا جسے سید حمیری کہا جاتا ہے، کیا ہوگا کہ جس کا نام امام صادق لے کر کہیں اس عدل ممبر، جا ممبر پہ چڑھ۔ دیکھو ممبر پہ کسی اور کا بیٹھ جانا اور ہے، وارث ممبر کا بٹھا دینا اور ہے۔ تاریخ میں ممبر کئی جگہ مس یوز ہوا ہے، لیکن وارث کسی کو بٹھائے تو اس کی عزت اور ہے۔ فرمایا اس عدل ممبر پہ چڑھ جاؤ، ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور یہ کہنے سے پہلے اپنے قریب بلایا اور ابو بشیر جیسے سے کہہ دیا ذرا سا ادھر ہو جاؤ تاکہ یہ ہمارے پاس بیٹھ جائے۔ ابو بشیر نے محسوس کیا آواز دی فرزند رسول، ہم نے آپ کی لاکھوں حدیثوں کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، ہم آپ کی حدیثوں کے امین ہیں، آپ کے حلال و حرام کو پہنچانے والے ہیں۔ فرمایا تو یقیناً تم امین ہو، لیکن شاعر کے لیے فرمایا ھذا ناصرنا، یہ ہمارا مددگار ہے، لہذا اسے ہمارا قرب حاصل کرایا جائے۔ یہ اشعار کے ذریعے، اب چاہ رہا ہوں جملہ کہہ دوں، یہ اشعار جو کہتے ہیں سب کو پتا ہے، علم میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، جوان دوستوں سے بیان کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اشعار شعر کی جمع، شعر کا لفظ نکلا ہے شعور سے، اسی لیے ایک جملہ کہتے ہیں شعرا، قیصر بھائی تشریف فرماؤ جتنے دیکھ رہا ہوں پڑھنے والے، شاعر بنتا نہیں ہے، بنا بنایا پیدا ہوتا ہے۔ لطف آل محمد ہو جائے تو دیگر بات ہے، شاعر فطرتاً پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ شاعر کا تعلق شعور سے ہے۔ بعض نے شاعر کو شعر سے بھی لیا، اور شعر بال کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بال سے باریک یہ مرحلہ ہے، خطابت میں بیان بدل دینا آسان ہے، کہے ہوئے مصرے کو واپس لینا شاعر کی توہین ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا شاعر آل محمد کا ناصر اس لیے ہے جو یہ کہہ دیتا ہے، وہ دشمن آل محمد کے کلیجے میں بھالے کی طرح لگتا ہے، یہ اپنا ہتھیار واپس نہیں لیتا، یہ جب تیر پھینک دے دشمن کے خیمے میں تو واپس نہیں لیتا۔ اسی لیے کہا کہ یہ جو شعراء ہیں، یہ شاعر
دیکھو کیوں آل محمد نے اتنا مقام دیا شاعر کو. یاد رکھنا شاعر اپنی تخلیق جو شعر میں کرتا ہے اسے شعور سے زبان تک، زبان سے قلم اور کرتاس تک پہنچانے میں اتنا امین ہوتا ہے کہ اگر حسان بن ثابت جیسا شاعر غدیر میں اعلان ولایت کے بعد 8-10 مصرے اٹھ کے علی کی شان میں کہہ دے تو رسول شاعر کا کندھا تھپک کے کہتے ہیں جبریل تیرا مددگار ہے جب تک تو علی کی ولایت بیان کر رہا ہے. کیا شرط لگائی؟ جب تک تو علی کی ولایت بیان کر رہا ہے. جہاں تو نے خود نمائی شروع کر دی، جہاں تو نے غیروں کی مدح شروع کر دی تو یاد رکھنا کہ تیری تائید بند ہو جائے گی. کیوں شعراء کو مقام حاصل رہا؟ کیوں بڑے بڑے علماء کے لیے یہ لازم رہا کہ پہلے وہ شاعر بنے بعد میں عالم بنے؟ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے اگر شروع کریں، بزرگان اس کی تائید کریں گے. پہلے بہترین شاعر تھے، بہترین خطیب بنے. اور یاد رکھنا جتنا بہترین شاعر ہوگا اتنا بہترین خطیب ہوگا. یہ جو خطابتوں میں ترک اولا نظر آتے ہیں آج کل، اس کا سبب یہ ہے انیس و دبیر کو پڑھ کے ادب حاصل نہیں کیا. جس کے گود میں ہمیشہ بستہ علم و ادب رہتا ہو، سوچو اس کے ادب کا عالم کیا ہوگا. آج اگر اس کے چاہنے والے اسے استاد پکار رہے ہیں تو اس کے خلوص کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ اسے یہاں پر یہ منصب عطا کیا جائے. وہ منصب تو لائق تماشا ہوگا جو آل محمد اپنی جناب سے اسے عطا فرمائیں گے. علامہ نصیر الاجتہادی نور اللہ مرقدہ، بہترین شاعر، بہترین خطیب، بہت کم جوانوں کو پتا ہے. علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، بہترین شاعر، بہترین خطیب. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، بہترین شاعر، بہترین خطیب. یعنی عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعر بھی ضرور رہا ہو، لیکن شاعر کم از کم عالم ضرور ہوتا ہے کہ اگر علم شعور کی نوک پلک ٹھیک نہ کرے تو شعر کہہ ہی نہیں سکتا ہے، شعر کہہ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے منصب شعراء، یہ ہے منصب شاعر. کتنا بڑا منصب ہے. جس نے ایک بیت کہا اس نے جنت میں ایک بیت لیا. جو اتنی جنتوں کا مالک ہو اسے یہ ٹوٹی پھوٹی دنیا دے بھی کیا سکتی ہے، اسے یہ فقیر دنیا دے بھی کیا سکتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کبھی بھی ایک صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. بس میرے عزیزوں، پروردگار نے شاعر کو یہ منصب عطا فرمایا. اور یہی شاعری جب ایک نئی صنف میں قدم رکھتی ہے جسے مرثیہ گوئی کہا جاتا ہے. تعجب ہے آج کے زمانے میں مرثیہ گوئی کو اہمیت نہ دینے والے کس منہ سے علم و ادب کی بات کرتے ہیں. مرثیہ مسلسل ادب کا مرقع نمونہ ہے. یہ بزرگ بتلائیں گے پہلے مرثیے میں اتنا مجمع ہوتا تھا جتنا کسی شہرت یافتہ خطیب کے سننے پر ہوتا تھا. پہلے مرثیے سنے جاتے تھے، ادب پروان چڑھایا جاتا تھا، ادب کی نشو نما کی جاتی تھی. اور آج عالم یہ ہے کہ مرثیہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں تو پھر سلام کوئی پڑھنے والا آئے، سلام پڑھ لے تو پھر مولوی اعتکاف سے نکل کر آئے. جب یہ عالم ہو تو پھر تیار رہیے ممبر پہ خطاؤں کے لیے، تیار رہیے ممبر پہ بے ادبیوں کے لیے. اس لیے کہ بزرگان یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے کئی علماء سے سنا جنہوں نے علامہ طالب جوہری سے یہ بات پہنچائی. وہ کہتے تھے کہ علامہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ خطیب اگر چاہتا ہے کہ اس سے کا، کے، کی، کیا، کرا کی غلطیاں نہ ہوں، جو بظاہر کچھ نہیں ہے مگر لکھنؤ میں سب سے بڑا جرم مانا جاتا ہے. دیکھو کرا بول رہا ہے، اسے کیا نہیں پتا. اب آپ دیکھ لیجئے شہر میں کیا کرا سب چل رہا ہے. تو اب یہ کیا دھرا کس کا، یہ مجھے تو نہیں پتا یہ کیا دھرا کس کا ہے. انیس و دبیر کو جو پڑھے گا اس کے پاس ادب ہوگا. خطیب یہ پڑھے گا حسین گھوڑے سے گرے، نعوذ باللہ، یہ لفظ گرا حسین کے ساتھ منسجم نہیں ہوتا، میل نہیں کھاتا. لیکن جب انیس قلم اٹھائیں گے، انیس کہیں گے جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا، جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا، انیس یہ کہے گا رحمت اللہ علیہ. تو اب دیکھ لیجئے انیس ہیں، دبیر ہیں، پھر جوش کو دیکھ لیجئے، پھر میر تقی میر جو مجتہد کی حیثیت رکھتا ہے مرثیہ گوئی کے اندر، اور جو اصول میر تقی میر نے معین کر دیے. غالب کو دیکھ لیجئے، اس لیے کہ شاعر تو فطرتاً تھا، آل محمد کی عنایت ہوئی. مجھے اس مجمع میں کوئی دو چار ایسے نہ ہوں گے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں
کہ جو جوش کے 4 مصرے مشہور کوئی سنا دیں، لیکن جوش کے وہ مصرے جو جوش کی پہچان بن گئے ہیں وہ حسین سے منسوب ہے. یعنی بڑے بڑے شعراء گزر گئے، صاحبان دیوان تھے، عزت انہیں نام حسین سے ملی ہے. اور عزت بھی اس وقت ملی جب جیل کی ہوائیں جوش ملی آبادی کھا رہے تھے تو کہنے لگے کہ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین. جب جیل کی کوٹھڑی میں گئے تو کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قید خانہ جائے، قید خانے میں گئے، ماحول ملا اس وقت. آج جو زندہ ہے کہ نہیں ہے، کیسے کیسے مصرے لکھ دیے. اللہ اکبر. خدا را اس ادب کو عام کیا جائے، مرثیہ خوانی کی اس ٹوٹتی ہوئی ریت کو جاری کیا جائے. 50 سال کے بعد مجھ سمیت ہم سب مجرم ہوں گے اگر یہ تہذیب ہم سے گم ہو گئی، اگر یہ تہذیب گم ہو گئی. دیکھ لیجئے باہر ملکوں میں رو رہے ہوتے ہیں، سلام اور مرثیہ پڑھنے والا ڈھنگ کا نہیں ملتا ہے. کوئی کیوں نہیں ملتا ہے؟ جب تم باہر کے ویزے لینے کے لیے آئلٹس کرنے کو تیار ہو تو حسین سے جنت لینے کے لیے کچھ پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ حسین سے جنت چاہیے تو حسین کی خدمت کرو، حسین سب عطا فرمائیں گے. خدا را ایک ایسا ادارہ خود اپنی ذات میں، آج سال بیت گیا، جب داخل ہو رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہو بہو رضوان مجسم طور پہ خود پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی دلیل کسی مرنے والے اہل بیت کی محب کی زندگی کی کیا ہوگی؟ 2.5-3 گھنٹے گھر پہ بیٹھا فاتحہ کے لیے، لگ نہیں رہا تھا کہ موت واقع ہوئی ہے. اسی کمرے میں بیٹھا تھا جس کمرے میں انہوں نے جان کو جان آفری کے سپرد کیا. یہی تو دلیل ہے ہمارے ہاں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. لیکن قلب پر جو زخم ہوتے ہیں، جو رشتوں کو دھچکا پہنچتا ہے، جو یتیمی کی گھٹا چھاتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے مجلس حسین کو کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ زمانہ بڑا بے مروت ہے. آپ روز رونے کھڑے ہو جائیے روڈ پر، تماشا بنائیں گے، 10 لوگ تماشا بنائیں گے، 2 پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو. اس رونے کی قدر کی ہے فرش حسین نے. بتاؤ ان آنسوؤں کا خریدار کائنات میں کون ہے؟ ان آنسوؤں کو پوچھنے کوئی نہیں آتا ہے. ادھر وعدہ ہے سیدہ کونین کا، لکھا خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے کہ اللہ نے ہر مومن پر ایک ملک مقرر کر رکھا ہے. فلما تسیل دموعہ علی خدیہ، جیسے ہی اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ کر آتے ہیں، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ جنتی شیشیوں میں آنسوؤں کو بھر لیتا ہے. وَدَفَعَهَا إِلَى السَّيِّدَةِ الزَّهْرَا، اور اس شیشی کو وہ سیدہ کونین کے حوالے کر دیتا ہے اور سیدہ انہیں جنتوں میں محفوظ کر دیتی ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں وَلَوْ سَقَطَتْ مِنْهَا قطرۃ واحدہ فی نار جہنم لأطفئت حرھا. 5ویں امام فرماتے ہیں خبردار عزادار کے آنسو کی توہین نہ کرنا. یہ اگر ایک قطرہ نار جہنم میں گر جائے تو جہنم ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہے، جہنم بجھا دینے کے لیے کافی ہے. اس گریے کی قدر کرو. اس گریے کی ابتدا مرثیہ گوئی ہے. مرثیہ گوئی کی اصناف ہیں. مجھے معاف کریں ایک جملہ کہوں گا. سلام گزاری ہوتی تھی، سلام لکھنے والے ہوتے تھے، سلام نویس ہوتے تھے. معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، خدا ہمارے پڑھنے والوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی عزتوں کو ہمیشہ محفوظ فرمائے. سلام کی جگہ نوحہ پڑھا جانا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ طریقہ ہے ہی نہیں. اسے سلام نہ کہا جائے، اسے نوحہ کہا جائے. سلام گزاری ہونی چاہیے. زانوِ تلمس طے کریں، کسی کے پاس جائیں، بیٹھیں، اس سے گزارش کریں، اس کا اکرام کریں، اس سے کہیں کہ کوئی سلام رقم فرمائیے اور کچھ اس کے لیے بیان فرمائیں تاکہ سلام گزاری ہو. اور سب سے پہلے یہ سلام گزاری جو شروع ہوئی ہے، پاکستان کی خطابت کی بات کر رہا ہوں، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اس کے موجد کہے جاتے ہیں. کیونکہ علامہ رشید ترابی جب مرثیہ ہو جاتا تھا، مرثیہ نام ہے گریے کا، آپ دیکھتے ہیں آخری مرثیہ فاتحہ کے بعد جو رائج ہمارے یہاں وہ غم کا ہوتا ہے، کسی کی شہادت کا ہوتا ہے. اس مرثیہ کے اثرات لوگوں پہ اتنے ہوتے تھے کہ مجمع مغموم ہوتا تھا. خدا رحمت نازل فرمائے علامہ کی قبر پر. فرمانے لگے کہ اس مغموم کیفیت میں خطیب کا منبر پر جا کر تمہید گزاری کرنا ممکن نہیں ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ انہوں نے کہا کہ کوئی سلام پڑھے. اب سنیں جملہ، سلام کیوں رکھا گیا؟ غم کی فضا کو معطل کرنے کے لیے. اب جو سلام پڑھنے آیا اس نے اس سے اوپر کا پڑھ دیا. وہ جو مرثیہ پڑھا تھا اب اس میں سسکیاں بن گئیں اور کمپٹیشن جاری ہو گیا. تو جو وجہ تھی سلام رکھنے کی وہ فوت ہو گئی. اب خطیب سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں. ظاہر ہے کہ سلام کی کیفیت ہے، نوحے کی کیفیت ہے، مومنین کے قلوب پہ جاری ہے. یہ سلام گزاری کی جو سنت وہاں سے چلی، جس کے موجد علامہ رشید ترابی اللہ
پھر ادھر آ جائیے، علامہ نصیر اشتہادی کا زمانہ چلتا رہا، علامہ طالب جوہری اللہ مقاموں نے اشرف عباس مرحوم کو رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور ان کو تاکید تھی، نکال لیجئے نشر پاک کے ریکارڈ، مشہور کلام شب عاشور ان کا ایک ہی تھا جو ان کی پہچان ہے، تقدم ولدی، آگے بڑھو میرے بیٹا، اور اس کے علاوہ چنیدہ سلام پڑھتے تھے، نوحے نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ گیپ جو درمیان میں آیا ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کا دستو بازو کرنا ہوگا، جب تک ہم میں سے نکل کر ہم نہیں بنیں گے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، روز کی کماتا ہوں، روز کھانے والا ہوں، مجھے کسی سے پرواہ نہیں ہے، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، میں سے نکل کر ہم تک آئیں۔ جب تک ہم میں بنے رہیں گے، ہم کا کون سوچے گا؟ رضوان عباس اللہ مقامہ، یہ اپنی میں سے باہر تھے، اور میں کو عربی میں انا کہا جاتا ہے۔ انا کہتے ہی میں کو ہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ ایک شاعر، ایک ذاکر، ایک مرثیہ گزار، ایک نحو خوان، ایک سلام گزار، میں سے باہر ہونا چاہیے۔ اس کی ذات اس کی نہیں ہے، اس کی ذات فنا فی الحسین ہو، جہاں اسے حسین کا عزادار مل جائے اسے بلا لیا جائے، پہنچ جائے، نہ معلوم کون سی مجلس قبول ہو جائے، نہ معلوم کون سا سلام قبول ہو جائے۔ وہ بڑا واقعہ قدیم چلا تھا نا کہ ایک عالم دین کی موت ہوئی، خواب میں کسی کے آئے، کسی نے پوچھا کیسا معاملہ رہا، کتنی مجلسیں قبول ہوئیں، بڑی مجلسیں پڑھتے تھے، خدا کی قسم کہنے لگے کہ میرے لیے ایک مجلس دکھانا حسین کو مشکل تھا جو میں نے حسین کے لیے پڑھی ہو۔ کتنی اندازہ لگائیے سنگین مرحلہ ہے۔ خدا را میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سمیت جو میرے ساتھ کے پڑھنے والے جونیئرز میرے ہم سن ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، بزرگان سے دعائیں چاہوں گا، کوشش کریں دنیا میں کچھ حسین ابن علی کے لیے کر جائیں۔ خدا کی قسم حسین ابن علی ہماری شفاعت کے ضامن ہیں۔ حسین بہت کریم شخصیت کا نام ہے، ذاکر حسین کا عام مرتبہ نہیں ہے۔ خدا را کبھی ظاہری چیزیں دیکھ کر اس کے مرتبے کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ جن کے جوتوں پر امام سجاد جا کے بیٹھ جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ بلایا کہ آپ میرے گھر میں مجلس میں آئیں تاکہ رونق بڑھ جائے، مرثیہ گوئی ختم ہوئی، امام اٹھے، جا کر باہر نالین پہ بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ کی نگاہ پڑی، دوڑتا ہوا اٹھا، بس میں صاحب کے قریب جا رہا ہوں، دوڑتا ہوا اٹھا، دروازے تک گیا، فرمایا کہاں ہے میرے مولا؟ دیکھا تو جہاں مومنین کے نالین ہیں۔ قدر کیا کیجئے ان لوگوں کی جو مجلسوں کے انتظامات میں لگے رہتے ہیں، یہ جو باہر نظر آتے ہیں نا کھڑے ہوئے کبھی کبھار انتظامات میں، ان کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ سب کی نوکریاں زہرا نے لگائی ہوئی ہیں، خبردار کوئی کسی کو طے نہ کرے۔ تو اس وقت دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ مولا آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا میرے بابا کے مہمان آ رہے ہیں، میزبانی میں کروں گا، میزبانی میں کروں گا۔ کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے۔ اس عالم دین نے کہا کہ میں کون سی ایسی مجلس حسین کو پیش کروں؟ کہتے ہیں ایک وقت مجھے یاد آیا کہ ایران کے کسی شہر کا واقعہ ہے، وہ خطیب کہتا ہے میں نے ایک غریب بالکل بوسیدہ لباس میں خاتون کو دیکھا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حاجی آغا آپ بڑے خطیب ہیں، بڑا آپ کا نام ہے، لوگ سننے آپ کو جوق در جوق آتے ہیں، آپ مجھ غریب کے گھر اگر قدم رنجائی فرمائیں تو میرے گھر کی عزت بڑھ جائے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اس عالم دین نے کہا سب کی پڑھتا ہوں سال میں اتنی بڑی بڑی مجلسیں، لو اس غریب خاتون کی پڑھ دوں گا تو کیا ہے؟ کہتے ہیں میں گھر گیا، جملہ سننے کا ہے، اور یہی مصائب ہیں۔ خدا خانوادے کو صبر دے، بیٹے کو صبر عطا فرمائے، بچوں کو صبر دے، ان کے بھائی کو صبر دے۔ ساری زندگی کمر میں یہ زخم رہے گا جو بھائی کا درد ہوتا ہے، جو بھائی کا درد ہوتا ہے۔ خدا ان کے جمع سال جو والد کی جگہ تھے حامد بھائی، خدا ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ زوجہ کا غم ہے، داماد کا غم ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے تو ہم فرش حسین پر آتے ہیں تاکہ غم غلط ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا، سادے سے فرش پہ دیکھا کہ کچھ خواتین پردے میں کو ہیں اور چند افراد بیٹھے ہیں، اور دیکھا کہ تبرک کے طور پہ ایک پانی کی سراہی ہے اور وہی تبرک میں پیش کر رہی ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے چلتے چلتے جب مجلس پڑھ چکے، اس خاتون نے کچھ درہم اشرفیاں پیش کریں، اس نے کہا کہ میں ساری دنیا سے ہدیہ لیتا ہوں، تیری مجلس میں نے پڑھ دی، تیری مجلس میں نے مولا کے لیے پڑھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا تو میں سمجھوں گی میری توہین ہے، آپ نے کم ہدیہ دیکھ کر قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ امام حسین فرماتے ہیں وہ جو ایک مجلس تو نے اس کی پڑھی تھی، میں حسین صرف وہ ایک مجلس قبول کر رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے آپ، ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، ہمیں خلوص کی ضرورت ہے، اور پڑھتے ہیں وہ لوگ، کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں، کیا کیجئے ایسی کوشش۔
اللہ صاحبان ثروت کو بھی آباد رکھے، ان کے یہاں بھی جائیں پڑھیں، لیکن کسی ایسے کی جو آپ کو بلانے کا بڑا طالب ہے، محبت کرتا ہے ذکر حسین کی وجہ سے کہ یہ خطیب اچھا ہے، یہ نوحہ اچھا پڑھتا ہے، یہ مرثیہ اچھا پڑھتا ہے، چلے جائیں، کچھ حسین کو دکھانے کے کام آ جائے۔ مجھے یقین ہے اس جیسی کئی نیکیوں کے حامل رضوان عباس علی اللہ مقامہ، کئی مجلسوں کا تو میں شاہد ہوں، مجھ سمیت 5-4 لوگ بیٹھے ہیں اور مرثیہ اسی آب و تاب سے اپنی معراج پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ مرثیہ مجمع کے لیے نہیں پڑھ رہا، مجمع میں آئی ہوئی بیوی کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب یہ خلوص آ جائے، یہی خوشبو ان کے بھائی امتیاز میں بھی دیکھی ہے، اسی خلوص، اسی آب و تاب کے ساتھ ان کے رفقا، ان کے شاگرد، خصوصاً ادارے ترویج سوسخانی کا ہر بچہ، ہر جوان وہ خلوص دیکھا گیا ہے۔ کبھی ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھائی مجمع کیوں نہیں ہے، خطیب کو مجمع نہ ملے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لیکن کیا حوصلہ ہے، کیا تربیت ہے، خلوص پیدا کیا جائے۔ آج 1 برس گزر گیا، بچوں نے باپ کا لفظ منہ سے نہیں بولا، 1 برس ہو گیا، ابا نہیں کہا کسی کو، باپ نہیں کہا، اس لیے کہ جو باپ تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب دھوپ میں کٹے گی ہماری بھی زندگی، جو شجر سایہ دار تھا وہ نہیں رہا، ساری زندگی یتیمی کا صدمہ رہے گا عزیزو۔ اور میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، عید کے دن گزرے، ہم نے طفلان مسلم کا بھی ماتم کیا، طفلان مسلم کا غم بھی منایا، ہم نے عید کے فریضے کو بھی ادا کیا، معانقہ بھی کیا، مصافحہ بھی کیا، اور اہل بیت کا غم بھی منایا، اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہماری ہر خوشی ان کے غم کے بغیر بیکار ہے۔ پوچھ کے بتا دینا کسی عالم سے عید کی نماز کے بعد زیارت وارثہ کا کیا تعلق ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ ہر خوشی صدقہ ہے محمد والے محمد کا۔ اللہم ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد۔ اے اللہ جو لطف و کرم تو نے محمد وآل محمد پہ فرمایا ہے وہ ان کے چاہنے والوں پہ بھی فرما، ہمیں بھی برائیوں سے دور کر دے، ہمیں ان کے جیسا چاہنے والا بنا دے۔ آج 1 برس گزر گیا، بچوں کو، یتیم بچوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں 2 ایسے بچوں کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے عالم غربت میں یتیمی کا داغ اٹھایا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے زانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، خدا آپ کی ان نسلوں میں ولایت علی کو جاری فرمائے۔ ان بچوں کو ہاتھ پکڑ کے مجلس میں لایا کرو، انہیں گود میں بٹھایا کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری بخشش کی ضمانت ہیں، کل جب تم مر جاؤ گے ان کے رونے کا اجر تمہیں پہنچے گا۔ اگر اسی مجلس میں اگر بچہ باپ کے پاس سے اٹھ جائے اور باپ کو یہ پتہ ہو اٹھ گیا ہے تو باپ مطمئن ہوگا، زیادہ نہیں صحن تک ہی گیا ہوگا، زیادہ نہیں سڑک تک ہی گیا ہوگا، باپ مطمئن بیٹھا رہے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ اگر شہر پردیس ہو، شہر بے امان ہو، یا یوں کہوں شہر کوفہ ہو، اور جہاں مسلم کی ہر جگہ ڈھونڈ کی جا رہی ہو، ایسے میں مسلم کے قلب نازنی سے کوئی پوچھے کہ اپنے جوان بچوں کے ماتھے پہ پیار کیا اور ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کر آ گئے، کس عالم میں مسلم نے چھوڑا ہوگا میری عظمت قربان زینب کے شہزادوں پر؟ لیکن اے بی بی زینب کبریٰ، ابھی اونو محمد کا مقتل دور ہے، ابھی تو محمد و ابراہیم کا مقتل ہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جہاں سے صبح کو قافلے گزرا کرتے ہیں، اور کہا کہ بیٹا صبح کسی قافلے میں مدینے چلے جانا۔ بچے یہ کہہ کر بابا سے رخصت ہو گئے۔ بڑا شہزادہ محمد کہتا ہے میں نے ابراہیم کو سہارے سے درخت کی اونچی شاخ پہ چڑھایا اور کہا دیکھ ہم رات کو یہاں گزار لیتے ہیں۔ یہ روایت صرف شیخ صدوق نے اپنے مقتل میں لکھی ہے، اس روایت کا حوالہ صرف شیخ صدوق ہے، کوئی دوسری روایت ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی مستند روایت ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے شاخ پہ سو گئے۔ ایک مرتبہ صبح ایک خاتون اسی نہر کے کنارے سے جو آج بھی مسیب میں روزے کے پیچھے بہتی ہے، میں نے ایک عراقی سے پوچھا اہل مسیب سے جو مقتل میں پڑھا جاتا ہے کہ حارث نے نہر کے قریب مارا تھا، وہ کہتا ہے یہ وہی نہر ہے جو دجلہ میں جا کر گرا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے شاخ پہ تھے، ایک خاتون گڑھے میں پانی بھرنے آتی ہے، اب جو گڑھے کو بھرنا شروع کرتی ہے پانی میں بچوں کے چاند سے چہرے چھلکتے ہیں، آواز دیتی ہے بچوں یہ کس بلندی پہ سو رہے ہو؟ بچوں سے کہا نیچے آ جاؤ، کہا پہلے ہماری جان کو ضمانت دے تو ہم تیری ضمانت کو قبول کریں گے۔ کہا کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ کہا بتاؤ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں کہ نہیں، ہم علی اور فاطمہ کی ضمانت میں ہیں یا نہیں، ہم حسن و حسین کی ضمانت میں؟ بس حسین کا نام آیا تڑپ کے کہتی ہے تم حسین کو کیسے جانتے ہو؟ حسین تو میرا آقا ہے۔ کہا ہمارے چچا حسین، ہمارا بابا
مسلم اسی کوفے میں آیا ہوا ہے. ہمارے بابا نے ہمیں اس راہ پہ چھوڑا ہے. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو ساتھ لے جاتی ہے. اب جو گھر میں داخل ہوتی ہے مالکن کہتی ہے یہ کون بچے ہیں, ان کے بدن سے خوشبو رسالت آ رہی ہے. بچوں کے چہروں سے مٹی کو صاف کیا, کہا بتاؤ بچوں کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ہمارے بابا کوفے میں رہ گئے. عزیزو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. یہ کوئی پہلی عید نہیں ہے کہ جہاں آل محمد کے گھر میں صفے ماتم بچھا ہے. آل محمد کو یہ اجر امت نے دیا کہ عید پہ زینب یتیم اور عید الاضحیٰ پہ رقیہ کے بچے یتیم, عباس کے بھانجے یتیم ہیں, عقیل کے پوتے یتیم ہیں. ایک مرتبہ دونوں شہزادے امان میں ہیں. بس میں نے ختم کر دی گفتگو, مجھے منظر مسلم بن عقیل کا پڑھنا ہے. ابھی حوالہ دیا گیا کہ غریب کوفہ کا بین بڑے دل سے پڑھتے تھے. میرا یقین ہے ہر بین کو دل سے پڑھتے تھے, لیکن ہوتا ہے نا خاص انسیت کسی سے ہوتی ہے. یہ سارا مجمع مسلم ابن عقیل کا عاشق ہے. دلیل سنو مجھ سے, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے پیغمبر ایک دن بیٹھے تھے, آواز دے کے علی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں عقیل سے 2 محبتیں کرتا ہوں. پہلی محبت خود عقیل کی محبت ہے, دوسری محبت عقیل کے ایک بیٹے کی محبت ہے. کہا عقیل کا تو کوئی بیٹا ابھی موجود نہیں ہے. کہا ان قریب اس کا ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام مسلم ہوگا. فتدمع علیہ عیون المومنین والملائکۃ المقربون. پیغمبر نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا مسلم پہ مومن کے علاوہ کوئی نہیں رو سکتا. مسلم پہ اللہ کے ملائکہ مقربین روتے ہیں. کیوں نہ روئے ملائکہ مقربین؟ کوئی مسلم کا رونے والا نہیں ہے. تھکا ہارا مسلم توبہ کے گھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. دروازے کی زنجیر بجی, توبہ نے دروازہ کھولا. کہا کیا چاہیے؟ کہا 1 جام پانی کا مل سکتا ہے؟ مسلم نے کوفے میں پانی پیا, اسی دروازے پہ بیٹھ گئے. کہا جلدی گھر چلا جا, تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی, تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے. مسلم سر جھکا کے رونے لگے. کہا اے جوان روتا کیوں ہے؟ کہا جس کا شہر اپنا نہ ہو اس کا اپنا گھر کہاں سے ہوگا؟ جملہ سننا تھا. کہا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, بتا تو کون ہے؟ کہا اگر ضمانت دیتی ہے تو میں تعارف کراؤں گا. کہا میں ضمانت دیتی ہوں محمد و آل محمد کی. ضمانت حسین غریب کی. حسین کا نام آیا, مسلم بلک بلک کے رونے لگے. کہا میرا دل پھٹا جا رہا ہے, تو روتا کیوں ہے؟ آواز دی انا سفیر مولاک مسلم ابن عقیل. توبہ نے پانی کا کوزہ پھینک دیا, دروازے کو کھول کے کہتی آقا مجھ کم نصیب کو معاف کر دیجئے گا. ارے میرے مولا کا سفیر میرے دروازے پہ بیٹھا رہا. مسلم کو قدم رنجائی کا اذن دیا, مسلم کو مسلح فراہم کیا. چھوڑ دی میں نے مقتل کی روایت. آ گیا صبح کا وقت, مسلم نے تلواروں کی جھنکار کو سنا. ایک مرتبہ سجدہ آخر کیا, تلوار کو بے نعام کیا. علی کے شیر نے دروازے کی طرف جانے لگے. توبہ کہتی ہے آپ میرے مہمان ہیں, میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان چلی جائے یہ ہو نہیں سکتا. سنو غیرت ہاشمی کا جملہ کیا ہے. کہا ہم عورتوں کو ڈھال نہیں بناتے, تیرا حق مودت ادا ہو گیا, اب مسلم کو جانے دے. ادھر مسلم باہر نکلے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے مسلم کی طاقت یہ تھی جسے گھوڑے سے اٹھا کر پھینکتے تھے وہ گھر کی چھتوں پہ جا کے گرتا تھا. مسلم نے لاشوں کو پھینکنا شروع کیا. مسلم نے تلواروں سے وار کیے. سپاہیوں نے خط لکھا ابن زیاد دستہ بھیجا جائے. کہا تم سے ایک جوان قابو میں نہیں آ رہا. کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کوفے کا سبزی بیچنے والا ہے جسے ہم آسانی سے پکڑ سکتے ہیں؟ تو کہا مسلم کو دھوکے سے پکڑا جائے. بس یہی جملہ آپ کے رونے کا ہے. خانوادے سے تسلی ہے, برادران سے تسلی ہے. ایک مرتبہ بند گلی میں گھڑا کھودا گیا, خش و خاش کو ڈال دیا گیا اور اب مسلم غریب کو دھکیلا گیا اس گلی کی طرف. مسلم کا پیر گھڑے میں جا کے گرا. کسی نے پتھروں سے ضیافت کی, کسی نے تلواروں کو مارا, کسی نے آگ کو پھینکا. ایک رسی کا پھندا پیروں میں ڈالا گیا. اور اب مجھے جملہ پڑھنے کی اجازت دو. بڑی شباہت ہے مسلم اور حسین میں. حسین بھی بے کفن رہا,
مسلم بھی بے کفن رہا، حسین بھی غریب الوطن رہا، مسلم بھی غریب الوطن رہا، حسین کے بھی بچے مارے گئے، مسلم کے بھی بچے مارے گئے، اور آخری جملہ پڑھوں، حسین ابن علی کا سر بھی نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا، مسلم کا سر بھی دارالامارہ پہ آویزہ کیا گیا۔ عزیزوں، مسلم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں گئے، سپاہیوں نے جھڑک کر کہا سلم للامیر، امیر کو سلام کر۔ اپنے جوانوں سے جملہ کہوں گا، اس رسم کو ختم نہ کرو، یہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی حفاظت کرنا، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم نے کہا کون امیر؟ کہا ابن زیاد ہمارا امیر ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے علماء کہتے ہیں مسلم کو امیر مسلم پکارا جائے۔ مسلم نے کربلا کا رخ کیا، مالی الامیر سوی الحسین، ہمارا امیر بس حسین ہے، یہ کہہ کے انگلی کو اٹھایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر خیمے میں حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے، وعلیکہ السلام یا اخی۔ عباس دوڑ کے خیمے میں آ گئے، آقا کسے جواب سلام دیا؟ کہا عباس کسی کو نہیں۔ کہا آقا میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے کہا ہے میرے بھائی سلام ہو۔ آقا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتلائیے کس کو جواب سلام دیا؟ عباس کا ہاتھ پکڑا، کہا ذرا زینب کے خیمے سے دور آؤ، زینب کے خیمے سے دور آؤ تو بتائیں۔ عباس کو لے گئے، سینے پہ ہاتھ پھیرا، عباس تو بڑا صابر بھائی ہے، عباس وعدہ کرو جب ہم بتا رہے ہیں صبر کرو گے۔ کہا آقا جلدی بتائیے، اب تک تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ دست امامت بلند کر دیے، کہا غور سے دیکھو عباس کیا دکھ رہا ہے؟ کہا آقا قصر دارالامارہ ہے کوفے کا۔ کہا اور غور سے دیکھو، اب جو دیکھا کوئی قیدی ہے جو سر کو جھکائے کھڑا ہے۔ کہا آقا یہ تو کسی قیدی کی گردن ماری جا رہی ہے۔ اب جو غور سے عباس نے دیکھا نا، ایک مرتبہ امامہ پھینک دیا، آواز دی آقا مجھے جلدی کوفے بھیج دیجئے۔ عباس ابھی تو کہہ رہے تھے صبر کرو گے، آقا میں جنگ کرنے نہیں جا رہا، جب میرے بھائی کا سر زمین پہ پھینکا جائے گا میں اپنی آبا کے دامن میں۔ یہ جملہ حسین نے سنا، عباس اب زمین کوفہ پہ دیکھو، اب جو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، چادر پھیلائے بیٹھی ہے۔ اے مسلم، تیری ماں بطول بقیہ سے آ گئی ہے، عباس رقیہ یتیم ہو گئی ہے، زینب رقیہ کو گوشوارے پہناؤ، زینب عاتقہ کو چادر اڑاؤ، سکینہ کو بتاؤ جو بچے یتیم ہو جائے انہیں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ علی ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سفیر مولاي ابا عبداللہ الحسین باب الحوائج مسلم ابن عقیل، السلام علی محمد و ابراہیم۔ پروردگار پرسے کو قبول فرما، مرحوم رضوان عباس کے درجات یقیناً بلند ہیں، مزید بلندی عطا فرما، اپنی شان کے مطابق مرحوم کو ایک ایک مصروں کا اجر عطا فرما، ان کے بچوں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، بڑوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار بہترین تربیت کے مواقع عطا فرما۔ پروردگار مرحوم کی قبر پہ جنت کی ہواؤں کو داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم